اگر ذرا نیکی ہو تو اسے بڑھا دیں گے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے اس پر بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پس کیا حال ہوگا جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ہم آپ کو بھی ان سب پر بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ اس دن پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ کہ انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ آج کی ان آیات کے اندر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ کون سا نقصان تھا اس کے اندر ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر اگر خرچ کرتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں، باقی بھی جتنے مسلمان ہیں وہ ایمان لائے ہیں، تو ایمان لانے کی وجہ سے انہیں کون سی مشکل پیش آئی ہے؟ تو کوئی مشکل کسی کو پیش نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ جس طرح ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی ایمان کی وجہ سے، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا، تو انہیں بھی کوئی مشکل نہیں پیش آتی اور نہ آئے گی اگر یہ ایمان لے آتے۔ اور ایمان چیز کیا ہے؟ تو ایمان چیز یہ ہے کہ زبان سے اس کے اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں، اللہ رب العزت نے اپنا کوئی ایسا حکم کسی بھی انسان کو نہیں دیا کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، کہ جس پر اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے جتنے احکام نازل کیے ہیں سارے کے سارے احکام وہ انسان کے بس کے اندر ہیں، طاقت کے اندر ہیں، انسان ان پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا۔ تو شریعت انتہائی آسان ہے، اسلام کے احکام انتہائی آسان ہیں، لیکن انسان نے انہیں اپنے لیے مشکل بنایا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے آسان ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اسے حکم دے دیا ہے کہ وہ معذور ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ اب اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو شریعت اپنے اس حکم کے اندر نرمی والا معاملہ کر رہی ہے، اور اگر وہ سفر میں ہے تو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے، بیمار ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کی اجازت دے رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر آسانی ہی آسانی ہے، شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے مشکل ہو یا جس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ تو فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کے سارے احکام وہ آسان ہیں تو یہ ایمان لے آتے تو ان پر کون سا مشکل تھا۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ تو ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ رب العزت وہ بھی جانتے ہیں، ان کی زبان پر کیا ہے اللہ رب العزت کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ تو ذرہ کے عربی کے اندر دو ترجمے ہیں، ایک ذرہ ان چھوٹی زرد رنگ کی چونٹیوں کو کہتے ہیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور دوسرا ذرہ اسے بھی کہتے ہیں جو ذرات ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں۔ تو عربی کے اندر کسی بھی چیز کی کمی کو بیان کرنے کے لیے ذرہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم والا معاملہ نہیں فرماتے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے گناہ کیا نہیں اور اس کو جو ہے گناہ کی سزا ذرہ برابر بھی دے دی جائے، اور اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہو اور اس کا ذرہ برابر اسے اجر نہ ملے، فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت عدل والا معاملہ ہے، جس کی ذرہ برابر نیکی ہوگی اس پر اجر ملے گا، ذرہ برابر اگر اس کا گناہ ہوگا تو اس پر اسے باقاعدہ سزا ملے گی۔ عدل والا کام اللہ رب العزت کے یہاں ہے، ظلم فرمایا کہ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا فرمایا کہ اگر ذرہ نیکی ہو تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا دیں گے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر اس کا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔
اب اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو ایمان کی حالت میں، پھر اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیکی اخلاص نیت کے ساتھ ہو، کہ نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو۔ تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس پر 10 نیکیوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر سے چل کر مسجد آتا ہے تو ایک قدم پر اسے 10 نیکیاں ملے گی، سبحان اللہ کہتا ہے تو 10 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں ملے گی، وعلیکم السلام 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں، ومغفرۃ 10 نیکیاں۔ تو ایک 30 سیکنڈ کے اندر انسان 4-5 سیکنڈ کے اندر کتنی نیکیاں انسان کما سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس پر اللہ رب العزت کتنا اجر عطا کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسجد آ رہا ہے، نیت یہ ہے کہ مسجد کے اندر جا کر عبادت کروں گا اور اس کے ساتھ درس قرآن کے اندر شریک ہو جاؤں گا، درس حدیث کے اندر شریک ہو جاؤں گا، دین کی کوئی بات سیکھ لوں گا، تو اب اس کا گھر سے اٹھنے والا ہر قدم یہ فی سبیل اللہ کی مد کے اندر شمار ہو کر ایک قدم پر اس کو 700 نیکیاں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ جب انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر اپنی طرف سے اس پر اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے اور پھر ان گواہوں پر آپ کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کو اور ساری کی ساری مخلوق کو جب اللہ رب العزت آخرت میں جمع کر دیں گے اور میدان محشر میں جمع کرنے کے بعد تمام انبیاء سے یہ سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام ہے تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ آپ نے تبلیغ کی تھی، اللہ کے احکام اپنی امت تک پہنچائے تھے؟ تو نوح علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ جی ہاں، میں نے سارے کے سارے احکام پہنچا دیے تھے اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس بات پر کہ آپ نے تبلیغ کی تھی اور تمام کی تمام امت تک اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے مکمل تبلیغ کی ہے، اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے، پورے کے پورے احکام پہنچائے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے جو امتی ہوں گے وہ اعتراض کریں گے کہ امت محمدیہ تو آخر میں آئی ہے، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں تو یہ ہماری گواہی کیسے دیتے ہیں؟ تو پھر امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ یا اللہ ہم نے قرآن کے اندر یہ پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام بھی باقی جتنے انبیاء بھی ہیں تمام کے تمام انبیاء نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور یہ بات ہم نے قرآن کے اندر پڑھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ رسول اللہ کے تمام انبیاء نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بھی سچی ہے، اللہ کے انبیاء بھی سچے ہیں اور اللہ کا کلام بھی سچا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر ہم سچی گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان امتیوں کی گواہی پر گواہی دیں گے کہ یہ سچ فرما رہے ہیں کہ جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء نے اپنا حق ادا کیا اور انہوں نے مکمل تبلیغ کی اور اپنا فرض منصبی انہوں نے ادا کیا۔ تو فرمایا کہ وہ کیا حالت ہوگی کہ جس وقت ہم سب میں امتیوں میں سے گواہ لائیں گے اور پھر آپ کو ان پر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا، فرمایا کہ اس دن پھر جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، فرمایا کہ اس دن وہ یہ پسند کریں گے کہ لو تسویٰ بہم الارض، کہ انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، مٹی کے ساتھ انہیں مٹی کر دیا جائے تو ان کے لیے اچھا ہو کہ بجائے یہ سوال سارے کے سارے ان سے ہوں، تو اس دن وہ یہ پسند کریں گے ہم مٹی ہو جائیں، خاک ہو جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ فرمایا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر اس دن یہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، ایک ایک بات اللہ رب العزت کے سامنے موجود ہوگی، اور اگر یہ غلط بیانی کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تو پھر ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، ان کی جو ہے آنکھیں باتیں کریں گی، ان کے پاؤں باتیں کریں گے، جسم کا ایک ایک عضو وہ بولے گا اور بتائے گا کہ اس نے یہ کیا ہے، اور وہاں اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر باقاعدہ گواہی دے دی جائے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔